ناظرین، 14 اگست کسی ایک زبان بولنے والے کا ڈے نہیں، کسی ایک مذہب کا دن نہیں ہے، کسی ایک قومیت کا دن نہیں ہے، کسی ایک صوبے کا دن نہیں ہے۔ 14 اگست پاکستان کا، پاکستانیوں کا دن ہے۔ اس ملک میں بسنے والے مسلمان اور دوسرے جو دینی بھائی یہاں رہتے ہیں، دوسرے مذاہب کے جو لوگ رہتے ہیں، ان سب کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں لاکھوں مسلمانوں نے پاکستان کے لیے نہ صرف ہجرت کی بلکہ قربانی دی۔ بڑی قربانی سے یہ پاکستان بنا ہے، ایک نظریاتی ملک جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر قائم ہوا ہے۔ اور جس دن قائم ہوا ہے اس دن جمعۃ الوداع بھی تھا، شب قدر بھی تھی اور رمضان بھی تھا۔ تو کتنا مقدس یہ ملک ہے جسے ہم نے اپنی لالچ، اپنے مفادات، اپنی اکڑ انا، اپنے غرور، اپنی ناپاکی، اپنی حسرتیں اور دشمنی اور بغض اور بہت کچھ اس ملک کو پھلنے پھولنے نہیں دیا۔ ہم سب اس میں صرف ادارے شامل نہیں ہیں، اس میں صرف حکمران شامل نہیں ہیں، سیاستدان شامل نہیں ہیں، اس میں میڈیا اور دوسرے ادارے شامل نہیں ہیں، اس میں عوام بھی شامل ہے۔ آپ خود دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا۔ ٹھیک ہے ہمارے حکمران بہت غلط آئے اور اب بھی عوام کے حکمران نہیں ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن آپ نے کیا دیا؟ اس ملک میں چوری، چکاری، ڈکیتی، کرپشنز، مال کا لوٹنا، یتیموں کا مال کھانا، زمین پہ قبضہ، ملاوٹ، چاہے میڈیکل کا شعبہ ہو، چاہے انصاف کا شعبہ ہو، چاہے آپ کے کوئی بھی شعبہ ہو، ہم وہاں اپنے ہی ساتھیوں کو، اپنے ہی دوستوں کو، اپنے ہی پاکستانیوں کو ذبح نہیں کرتے ہیں، ان کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ میں کس ایشوز پہ بات کروں؟ ہر ایشوز پہ گمراہی ہے، خرابی ہے۔ ہمارے ہاں تو عید آتی ہے، بقرعید آتی ہے، ہم تو ریٹ اوپر کر دیتے ہیں، لوگوں کے حقوق چھین لیتے ہیں، مثلا بہت کچھ ہے۔ تو ناانصافی تو ہم سے بھی ہوئی، ناانصافی، اور اللہ کا حکم ہے جیسی عوام ویسے حکمران۔ ہم حکمران کو گالی دیتے ہیں، حکمران اگر عذاب ہیں، آپ کہتے ہیں، دنیا کہتی ہے، تو یہ عذاب کیوں ہیں؟ ہماری وجہ سے نا۔ تو اگر ایک پاکستانی بھی اگر آج یہ فیصلہ کرے 14 اگست کے دن کہ ہمیں اپنے پاکستان سے محبت ہے اور سب سے پہلے پاکستان ہے، اس کے مفادات ہیں، ہمارے مفادات بعد میں، ہم اپنا عمل درست کر لیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یقیناً اوپر سے چیزیں نافذ ہوں تو زیادہ بہتر ہوتی ہیں، لیکن 25 کروڑ عوام میں ایک ایک آدمی یہ شعور پیدا کرے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، یہ آسان کام نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ہو جائے اور ہم اپنے ہی احاطے میں یہ سوچنا شروع کر دیں اس 14 اگست کو کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا اور پاکستان نے ہمیں کیا دیا۔ پاکستان نے ہمیں وہ تمام چیزیں دی جو امریکہ نے اپنے شہریوں کو دیا ہے۔ کیا ان کے پاس معدنیات ہیں، ان کے پاس بھی زمین ہے، ان کے پاس بھی آپ کے موسم ہیں، ان کے پاس بھی پہاڑ ہیں، ان کے پاس بھی دنیا کا سپر پاور، اوروں سے مقابلہ ہی نہیں کر رہا، بلکہ ہو سکتا ہے ان سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیا، پاکستان نے ہمیں دیا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا لوٹو لوٹو لوٹو۔ رات کو کیک کھاتے ہیں ہم سب مل کر، لوٹتے ہیں اس کیک کو، اور وہ کیک اتنا ہو جاتا ہے، صبح جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر رحم فرماتا ہے اور اس کیک کو اتنا بڑا کر دیتا ہے اور اس پاکستان کو پھر ہم کھاتے ہیں۔ تو ہم سب ذمہ دار ہیں۔ تو یہ 14 اگست پاکستان کا دن ہے، اس کو پاکستان کے طور پہ منانا چاہیے، نہ اس میں ایجیٹیشن ہونا چاہیے، نہ اس میں اختلاف نظر آنا چاہیے۔
ہوگا آپ کا اختلاف, بہت ظلم بھی ہوگا, بہت سی چیزیں پاکستان تو نہیں کر رہا ہے بھائی, 14 اگست تو پاکستان ہے, کوئی پاکستانی ضرور کر رہا ہے, اس سے آپ اختلاف رکھیں. کوئی ادارہ کر رہا ہوگا, کوئی عدلیہ کر رہا ہوگا, کوئی حکومت کر رہی ہوگی, حکومت کا نمائندہ کر رہا ہوگا, کوئی پاکستانی کر رہا ہوگا, کوئی دوسرے مذاہب کا آدمی کر رہا ہوگا, لیکن 14 اگست پاکستان تو نہیں کر رہا ہے آپ سے. تو آپ 14 اگست کو ایک عظیم پاکستان کو, جس کے لیے ہم نے سب نے خواب دیکھا ہے, قربانی دی ہے, ہمارے بڑوں نے لاکھوں قربانیاں, بچے, یتیموں, بچوں کی, ماؤں کی, اور عورتوں کی, بوڑھوں کی, ہم نے بہت بڑی قربانی دی ہے. کس طریقے سے ہماری ماں بہنیں, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ آپ کے مشرقی پاکستان جو پاکستان بنا وہاں سے لوگ آئے تھے, چاہے وہ آپ کے دہلی ہو, کلکتہ ہو, امرتسر ہو, جو بھی جگہ ہندوستان کی تھی, وہاں سے لوگوں نے ہجرت کی, جانتے ہوئے کہ یہ ایریا پاکستان کا نہیں بنے گا, لیکن ووٹ پاکستان کو دیا تھا. اب اس میں بڑے مکالمے ہوتے ہیں یہاں کے لوگ, جی یہاں کے بس گئے ہیں, اور وہ بھائی آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے قربانی دے کے, تو پنجاب کے وہ جو امرتسر اور سکھوں کے ایریے کے لوگ تھے وہ بڑی قربانی دے کے آئے, اور جو ہندوستان کے لوگ تھے وہ بڑی قربانی دے کے آئے. آپ تو بیٹھے تھے, ٹھیک ہے, آپ نے گلے لگایا, آپ کی بڑی اہمیت ہے, بڑی محبت ہے, لیکن یہ پاکستان سب کا ہے. تو اس دن ایجیٹیشن, اس دن اختلاف, اس دن لڑائی, اس دن غم و غصہ, اس دن چیخ و پکار مناسب نہیں ہے. کریں ایجیٹیشن, ایسے دن کریں جو آپ کا حق ہے. آئین نے, پاکستان کے آئین نے آپ کو حق دیا ہے. بہت بڑا جلسہ کریں, بڑے جلوس کریں, احتجاج کریں, بالکل کریں, لیکن اس 14 اگست کو منائیں, ظاہر کریں, دنیا کو یہ بتائیں کہ 14 اگست کے دن ہم تمام اپنے اختلافات بلا کر ایک ہو جاتے ہیں. ہمیں تم مارو, لیکن ہمارے پاکستان پہ انگلی اٹھاؤ گے تو ہم سب تمہارے لیے 25 کروڑ افواج پاکستان بن جائیں گے. تو اس لیے اس پاکستان کی تعمیر و ترقی اب بھی اگر ہم میں ہوش آ جائے, اب بھی عوام کو بھی اور حکمرانوں کو بھی اور اداروں کے لوگوں کو بھی اب بھی اگر ہوش آ جائے, تو پاکستان دنیا کا ایک عظیم ملک بن سکتا ہے. اس میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں, ان کے لوگوں میں وہ تمام اہلیت موجود ہے. پاکستان سب سے پہلے, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.